ہمارا پچھلا ویڈیو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا اور یہی سنت ہے۔ دوستو، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پہلا ویڈیو ضرور دیکھیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن یا اوپر آئی کارڈ میں آپ کو مل جائے گا۔ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ 8 رکعت بیان کرنے والے مین نریٹر محمد ابن یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے حدیث میں یہ کہا قال محمد او قلت ل21۔ محمد ابن یوسف نے کہا بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21۔ دوستو، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فوائد ابی بکر النیسابوری کا مخطوطہ یعنی اوریجنل مینوسکرپٹ ہے، جس میں محمد ابن یوسف نے غلطی کا اقرار کرتے ہوئے کہا ہے او قلت ل21، بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً 21۔ یہ یلو کلر سے ہائی لائٹڈ ہے۔ حدیث کا یہی جملہ قال محمد او قلت ل21 حدیثوں کے کلیکشن کے لیے مشہور شاملہ سافٹ ویئر سے بھی ہم آپ کو یلو کلر میں ہائی لائٹڈ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث کا وہی ہائی لائٹڈ پارٹ قال محمد او قلت ل21 ہے جو آپ نے مخطوطے میں بھی دیکھا تھا۔ اس حدیث سے گھبرا کر فرقہ اہل حدیث نے بوکھلاہٹ میں کیا کیا گل کھلائے ہیں یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ فرقہ اہل حدیث کے شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے فوائد ابی بکر النیسابوری سے ہماری یہ حدیث اپنی کتاب صلاۃ التراویح میں نقل کی، لیکن محمد ابن یوسف نے 8 کے بدلے 20 رکعت مان کر کہا او قلت ل21، اس ٹکڑے کو اڑا دیا۔ جی ہاں، شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے، جن کو فرقہ اہل حدیث والے بہت بڑے محدث اور اپنا امام مانتے ہیں اور ان کی سیرت پر ویڈیوز بھی ریکارڈ کیے ہیں، انہوں نے حدیث کا اتنا حصہ انتہائی صفائی کے ساتھ غائب کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرقہ اہل حدیث کے شیخ ناصر الدین البانی صاحب اگر حدیث کے اس ٹکڑے کو نہیں اڑاتے تو 20 رکعت تراویح ثابت ہو جاتی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں عرب میں تراویح کہیں 8 پڑھی جاتی ہے، کہیں 20۔ ہو سکتا ہے 8 پڑھے جانے کی وجہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب اور فرقہ اہل حدیث کے دیگر اسکالرز کی ادھوری تحقیق کی بنیاد پر ہو۔ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا انتقال تو لگ بھگ 16 سال پہلے ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے ابھی کے زندہ اسکالر کی طرف۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب، انہوں نے تو شیخ ناصر الدین البانی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، مات دے دی۔ یعنی شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی طرح فرقہ اہل حدیث کے کفایت اللہ صاحب نے بھی اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح میں آدھی ادھوری حدیث نقل کی اور 20 رکعت والا وہی مین پارٹ قال محمد او قلت ل21 اڑا دیا، حدیث میں سے غائب ہی کر دیا۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، فرقہ اہل حدیث نے دن دہاڑے حدیث پاک پر کیسے ڈاکہ ڈالا، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کفایت اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں ہماری حدیث کا ریفرنس 3 جگہ سے لیا ہے۔ پہلا مینوسکرپٹ، دوسرا شیخ قالمی کا مضمون اور تیسرا شاملہ سافٹ ویئر۔ ان تینوں جگہوں پر حدیث میں قال محمد او قلت ل21 موجود ہے، لیکن کفایت اللہ صاحب نے تینوں جگہ سے نقل کرنے کے باوجود بھی قال محمد او قلت ل21 کو اپنی کتاب میں سے اڑا دیا۔ کیونکہ اس سے 20 رکعت ثابت ہو جاتی۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کفایت اللہ صاحب نے اپنی کتاب مسنون رکعت تراویح میں بتایا کہ اس حدیث کے مینوسکرپٹ میں حسبت ہے، جبکہ شاملہ سافٹ ویئر میں احسنت ہے۔ دوستو، آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے کہ حدیث میں یہ ورڈ کتنا چھوٹا ہے۔ اس باریک فرق کو فرقہ اہل حدیث کی آنکھوں نے دیکھ لیا، لیکن ایک پورا سینٹنس جو ہر جگہ موجود ہے قال محمد او قلت ل21 وہ شب برات کے حلوے کی طرح کھا گئے اور ڈکار تک نہیں لی۔ واہ بھائی واہ! کفایت اللہ صاحب نے حدیث کا لاسٹ پارٹ قال محمد او قلت ل21 اڑایا ہی اڑایا، اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے ترجمے میں بھی گھپلا کر دیا تاکہ پوری سٹوری ہی چینج کی جا سکے اور اپنی 8 رکعت تراویح کو کسی طرح بچا لیا جائے۔ دوستو، آئیے ان کا دوسرا گھپلا دیکھیے۔ حدیث میں ہے لقد سمع ذلك من السائب ابن یزید ابن خصیفہ، یعنی یقیناً وہ بات یزید ابن خصیفہ نے حضرت سائب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ اس جملے میں لقد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے مشہور سلفی عالم شیخ عثیمین کہتے ہیں لقد میں 3 تاکیدیں اور مضبوطیاں ہیں، اور ان کے مطابق لقد کا ترجمہ ہوگا
اللہ کی قسم، یقیناً، بے شک، یعنی حدیث کے اس جملے کا ترجمہ ہوگا محمد ابن یوسف نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً، بے شک وہ بات ابن خصیفہ نے حضرت صائب رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے شیخ جوناگڑی صاحب اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی قرآن کی آیت میں لقد کا ترجمہ اس سے ملتا جلتا کیا ہے، لیکن انڈیا کے کفایت اللہ صاحب اگر اس کا ترجمہ کر دیتے تو ان کی 8 رکعت تراویح کی من گھڑت اسٹوری نہیں بن پاتی۔ کرے تو کیا کریں، انہوں نے پورا ترجمہ ہی اڑا دینا غنیمت سمجھا۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں فرقہ اہل حدیث کے موجودہ اسکالر، دعویٰ سینٹر کے داعی کفایت اللہ صاحب 3 وقت کے کھانے کی طرح تینوں تاکیدوں کا ترجمہ بھی کھا گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، تیسری گڑبڑ کہاں کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جب لوگوں نے انہیں سوشل میڈیا پر گھیرا کہ بنا کچھ کھائے اور بنا کچھ اڑائے پوری حدیث کا جواب دیجئے، تو کفایت اللہ صاحب نے عادت سے مجبور ہو کر اور زیادہ بھوک لگنے کی وجہ سے لام تاکید کا ترجمہ اس بار 2 جگہ سے کھا گئے۔ دوستو دوبارہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیے ایک فورم پر ادھورا ترجمہ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ دوستو ہم نہیں کہتے، بلکہ فرقہ اہل حدیث کے کفایت اللہ صاحب کی انہی حرکتوں کی وجہ سے خود انہی کے فرقے کے اسکالرز جیسے زبیر علی زئی صاحب، عمر صدیق صاحب وغیرہ نے انہیں جھوٹا، کذاب اور مشکوک الاسلام کہا ہے، یعنی جس کے اسلام میں شک ہو۔ اللہ اکبر، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارے پچھلے ویڈیو سے پریشان ہو کر کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بیچارے نہیں جانتے کہ ہمارے خلاف وہ جو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں وہ یہی شیخ البانی اور کفایت اللہ صاحب کے گڑبڑ کرتوت ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ایکسپوز کر دیے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دلوں میں اپنا ڈر پیدا کرے۔ یہ حدیث ہے کوئی مذاق نہیں کہ آپ جتنا چاہیں نقل کریں، جتنا چاہے اڑا دیں، من مرضی ترجمہ کریں اور گاڑی پھنسے تو حدیث کا ترجمہ بھی کھا جائیں۔ نعوذ باللہ۔ فرقہ اہل حدیث والے اللہ سے ڈرے بغیر حدیث میں ایسے بڑے بڑے گل کھلاتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا کئی بار کا ایکسپیرینس ہے اور ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ بھی جان جائیں گے۔ حدیث میں اتنے بڑے بڑے گھپلے کرنے والے خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ دوستو وقت ہے جاگ جانے کا اور اس فرقہ اہل حدیث کے فتنے سے اپنے گھر اور اپنے علاقے کو بچانے کا۔ یہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کہ الاجماع چینل پر آپ ہمارے سارے ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے سرکلز میں بھی چلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو الاجماع پہلی بار میگزین ریلیز کرنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میگزین کا پہلا شمارہ آپ کے ہاتھوں میں بہت جلد ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز اور ڈسکشن آپ کو ہماری جلد ریلیز ہونے والی میگزین میں بھی مل جائیں گی۔ اس کا کور پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں حوالہ جات اور باقی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔